السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ثوابی جلسے کے بعد پی ٹی آئی قیادت پر کافی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ دھوکے باز ہیں، یہ خان سے وفادار نہیں ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب خان نے کہا تھا کہ آپ نے ثوابی جلسے کے اندر اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنا ہے، تو پھر ان لوگوں نے کیوں عمران خان پر چھوڑ دیا؟ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو، لہٰذا آج اس پر عمران خان نے سب کی بولتی بند کر دیا۔ ایک تو سلمان اکرم راجہ جب آج اڈیالہ جیل سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم خان کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ جو ثوابی جلسے کے اندر ہم نے اعلان کیا یا جو کچھ اناؤنس ہوا وہی ہمارا لائحہ عمل تھا، عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہم چل رہے تھے۔ اب تو خان تک ٹی وی کی بھی رسائی ہے، ڈان اخبار بھی پہنچ رہا ہے، لہٰذا اب خان صاحب تک مکمل انفارمیشن پہنچ رہی ہے۔ ہم خان سے کچھ چھپا نہیں سکتے، خان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عمران خان نے جو صحافیوں سے گفتگو کی، کیونکہ آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا، القادر ٹرسٹ کیس، جس کے اندر بتایا گیا کہ کیونکہ یہ 3500 صفحات کی رپورٹ ہے جو خان صاحب نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 79 سوالوں کے جوابات دینے ہیں، اور پھر جو بریت کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ بھی ابھی آپ نے نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کے مطابق، لہٰذا پہلے آپ وہ فیصلہ کر لیں، ہمیں ٹائم دیں کم از کم 1 ہفتے کا، تو اس کے بعد آپ اس کیس کی سماعت کر لیں۔ لہٰذا اب کوئی لمبا چوڑا وقت تو نہیں دیا گیا، صرف 2 دنوں کا وقت دیا گیا ہے۔ 13 نومبر تک سماعت ملتوی ہوئی ہے اور 13 کو اب دوبارہ خان سے 79 سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں، اور غالباً کل 12 کو بریت کے حوالے سے بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ دوسری جانب خان کی جانب سے جو صحافیوں سے گفتگو کی گئی، خان صاحب کہتے ہیں کہ ثوابی جلسے میں ہم نے لائحہ عمل دے دیا ہے، اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں واپس نہیں جائیں گے، یعنی اس دفعہ پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے، ہمارا احتجاج آئین جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا۔ یعنی اس دفعہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، احتجاج رکے گا نہیں، آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا، یعنی لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا، اگلے چند دنوں میں ہی مارچ کی تاریخ کا میں خود اعلان کر دوں گا۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تحریک انصاف کے عہدیدار، ممبران اسمبلی، ناظمین ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کریں، یعنی آج سے ہی کام شروع کر دیں، لوگوں کو متحرک کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کس طرح غلام بن چکے ہیں، لہٰذا اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو پھر آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ اب تو سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، کیا ایوب خان کا مارشاء اللہ، کیا جنرل ضیاء الحق کا مارشاء اللہ، کیا پرویز مشرف کا مارشاء اللہ۔ اب صورتحال اور طرف چلی گئی ہے، ہر طرح کے حقوق جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ غصب کر کے اس پر بیٹھ گئی ہے۔ اب آپ کو اٹھنا ہوگا اور ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، آج امکان ہے کہ پاکستان پہنچ جائے گی۔ اب کون سی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے؟ یعنی وہ والی اسٹیبلشمنٹ جس کے سامنے آپ کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی پیروں میں بیٹھ جاتی ہے، جھک جاتی ہے اور تمام مطالبات ماننے کو تیار ہو جاتی ہے۔ آئی ایم ایف کے آج امکانات ہیں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آج پہنچ جائے گی، اور آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف یہ مطالبہ کر چکی ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی یعنی خان صاحب کے ساتھ ملنا ہے۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ جس سے نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اب کیا کریں؟ خان سے ملنا ہے۔ وہ عمران خان سے کوئی گارنٹی چاہتے ہوں گے، کیا عمران خان گارنٹی دے گا؟ نہیں دے گا۔ پہلے بھی تو آئی ایم ایف نے گارنٹی مانگی تھی اور خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم شورٹی دیتے ہیں، ہم سبوتاج نہیں کریں گے اس ایگریمنٹ کو، اور ساتھ ہی ایک شرط ہے ہماری کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ۔ وہ الیکشنز تو فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے اس دفعہ۔ کیا اب بانی پی ٹی آئی مانے گا؟ نہیں مانے گا، اس لیے نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کے پی کے حکومت والوں سے ملنا ہے، ہم نے گنڈا پور سے ملنا ہے، گنڈا پور کی جو فینانس کی ٹیم ہے اس سے ملنا ہے۔ اچھا، کیوں ملنا ہے؟ اس لیے ملنا ہے کہ پورے پاکستان میں سے جو بہترین پرفارمنس تھی وہ کے پی کے حکومت کی تھی، اور بدترین پرفارمنس پنجاب حکومت کی تھی۔ حالانکہ پریس کانفرنسوں کے اندر
ٹی وی پروگراموں کے اندر، جلسے جلوسوں کے اندر یہ شیطان کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہیں، فساد ہیں، کے پی کے سے دہشت گرد آتے ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں آ کے علاج کرواتے ہیں، کے پی کے کھنڈر ہے اور پنجاب میں بڑی ترقیات ہیں، پوری دنیا یہاں پہ آتی ہے علاج کروانے کے لیے۔ یعنی جو سموگ سے لوگ مر رہے ہیں، سانس نہیں لے پا رہے، پورا پنجاب بند پڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس بڑی اچھی ہے، سبحان اللہ کیا کہنے، پنجاب کو یورپ بنا دیا۔ یعنی نعرے ایسے ہیں، حالانکہ اگر آپ ذرا سا سفر کر کے ایران دیکھ لیں، چھوڑ دیں باقی ساری چیزوں کو، چائنا کو چھوڑ دیں، سینٹرل ایشیا کو چھوڑ دیں، یورپ کو چھوڑ دیں، ترکی کو چھوڑ دیں، آپ صرف ایک جنگ زدہ پابندیوں میں جکڑا ہوا ایران آپ دیکھ لیں، آپ ان کا کیپٹل تہران دیکھ لیں، آپ کہیں گے کہ اسلام آباد کیا ہے، لاہور کیا ہے، ہم ہیں کہاں پہ؟ ایران ہم سے 100 سال آگے ہے، ان کی بلڈنگز، ان کا انفراسٹرکچر، ان کی ترقی، ان کی صفائی۔ یہاں پہ پنجاب میں جی جنگلہ بس چل پڑی ہے، میٹرو بس، اورنج ٹرین چل پڑی ہے، جی بڑی ترقی ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کا اتنا انٹرنیشنل ایکسپوئر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا کام کر دیا میاں صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ پی کے والے دہشت گرد ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے پاس آتے ہیں، جبکہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ پنجاب والوں، یہ جو جعلی فارم 47 والی حکومت ہے، آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے جو خود اس وفاقی حکومت نے جاری کیا ہے وہ ذرا سن لیں۔ وفاقی وزارت خزانہ نے صوبوں کی معاشی کارکردگی پر رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق بہترین معاشی کارکردگی میں خیبر پختونخوا سب سے آگے ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا نے وفاق کو 103 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا ہے۔ وفاقی رپورٹ کے مطابق اس کے برعکس جولائی تا ستمبر پنجاب حکومت کا خسارہ 160 ارب روپے ہے، یعنی کے پی کے کی حکومت 103 ارب روپے بچا کے دے رہی ہے، پنجاب کی حکومت 160 ارب کا گھاٹا دے رہی ہے، خسارہ دے رہی ہے۔ اب سنیے، پنجاب کا خسارہ 160 ارب روپے ہے اور پنجاب کی آمدن 866 ارب اور خرچہ ہے 1026 ارب، یعنی اتنی آمدن نہیں ہے پنجاب کی جتنا خرچ کر دیا ہے اس مریم نواز کی فارم 47 والی جعلی حکومت نے، جبکہ کے پی کے حکومت کی آمدن تو 300 ارب ہے، لیکن انہوں نے اس میں سے 103 ارب روپے بچا لیے ہیں، بچت کی ہے، اخراجات اپنے کم کیے ہیں، مینج کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے ملواؤ، ہم ان سے فارمولا پوچھنا چاہتے ہیں، باقیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہیں۔ تو آج وہ پہنچ رہے ہیں اور حکومت کی یہاں پر ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اچھا جی، انٹرنیٹ کی سست روی، فائر وال جو نصب کی گئی، بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی ہب ہم نے بنانا ہے ملک کو، مارچ اپریل 2025 میں ہم نے 5G لانچ کرنی ہے، یہاں پہ 2G نہیں چل رہی، پتھر کے زمانے میں پاکستان جا چکا ہے، لہٰذا انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق سینئر صحافی حامد میر کی درخواست پر 14 نومبر کو سماعت کریں گے۔ کیس کی 3 ستمبر کی آخری سماعت بینچ کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی کی گئی تھی، لہٰذا عامر فاروق اب سماعت کریں گے۔ عامر فاروق کون ہے؟ وہ آپ جانتے ہی ہیں، مہا قسم کے ٹاؤٹ جج ہیں، وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جسٹ وقت کا ضیاع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونا۔ یعنی وہ وی پی این پر پہلے پاکستانی کچھ چلا لیتے تھے، باقی چیزیں اب وی پی این بھی بلاک کر دیے گئے، یعنی یہ مسلسل پیچھے کی طرف بڑی تیزی سے پاکستان سفر کر رہا ہے۔ پھر جو سوغاتیں 5 ارب کا بجٹ لگا کے ووٹ خرید کے پلاٹوں کے نام پر وکیلوں کو خرید کر جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا، اس کے صدر کی جانب سے آج پہلی پریس سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کا فیصلہ قابل ستائش ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ باقی فیصلے چھوڑ دیں، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی یا آفریدی آئے اور بہت کچھ ہوا، سب کچھ چھوڑ دیں، جو اصل کامیابی ہے، جو اصل کام ہوا ہے کہ جسٹس امین الدین خان جیسا ہیرا، آئین کو سمجھنے والا، باریک بینی سے سمجھنے والا، قابل انسان، جس نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جج جس نے سپریم کورٹ کی ہی نفی کر دی ہے، اس نے کہا کہ خبردار اس فیصلے پر عمل درآمد مت کرنا، اس ہیرے جج کو بطور آئینی بینچ کا سربراہ بنانا، یہ تاریخ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انوکھا کام ہوا ہے، قابل ستائش ہوا ہے، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یعنی وہی سسٹم کے لاڈلے اب ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں۔
وہی اب معاملہ ہے جیسے خان صاحب نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، اور جب تک فیصلہ کن مرحلے میں ہم داخل نہیں ہوتے، ہم نے اپنے نتائج جب تک نہیں کر لیتے تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا اس کے علاوہ اب بظاہر کوئی آپشن بچا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔